خدا کی قسم اگر وہ خطہ کسی بھی ظاہری آرائش سے مزین نہ ہو، کوئی بھی صنعت و حرفت کا شاہکار اس سرزمین پہ نہ ہو، دل لبھانے اور طبیعت کے جھکاؤ کی کوئی ادنا سی ادنا شے بھی وہاں نہ پائی جاتی ہو، تب بھی وہاں جانے والے یوں ہی عاشقانہ و مستانہ وار غول در غول جائیں گے، اور اشیاء خرد و نوش ہوں یا لباس زیب و پوش، خواہ دل لبانے اور ذوق و شوق اکسانے پر نیرنگی صنعتیں ہوں، یکسر زینت بازار تھیں اور دکانوں میں۔ جامع عبداللہ ابن عباس کی طرف آ گئے۔ یہ ایک وسیع و عریض مسجد تھی، تعمیری حسن و جمال بھی تھا اور نسبتی امتیاز بھی کہ حبر الامہ سیدنا عبداللہ ابن عباس وہیں آرام فرما ہیں۔ ان کی قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین خون سے بھر گئے، زخموں کی شدت سے آپ چور ہیں۔ عتبہ کے باغ میں پہنچتے ہیں، وہاں ٹھہر گئے۔ یہ خدا کی خلقتیں بے شمار، ان کی حرمت و عظمت بے حساب، لیکن خلقت محمدی سب سے جدا، سب سے اعلیٰ و ارفع اور اکمل و احسن ہے۔ خدائے بخشندہ نے حسنات اور ستودہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر انسان کے مقابلے زیادہ دی۔ چنانچہ سب سے باکردار مربی صحابہ کے مربی ہیں، سب سے مقدس، محترم، مکرم، افضل و اعلیٰ، اشرف و اکرم اور درخشان و گوہر فشاں تخلیق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاز مقدس کے 2 ہفتے، روداد سفر بقلم محسن ریحان، قسط نمبر 7۔ اگلے دن ہم سب طائف کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ سے اس شہر کی دوری 86 کلومیٹر ہے۔ پورا راستہ سخت کوہساری وادیوں سے عبارت ہے۔ پہاڑوں کا شکم چاک کر کے یہ راستے کسی لمبے سانپ کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ راستوں میں پیچ و خم غیر معمولی حد تک سمویا ہوا ہے۔ شہر طائف ایک پہاڑی شہر ہے جس کا موسم خوشگوار رہتا ہے۔ سرسبز باغات اور کھیت و کھلیان بھی یہاں خوب ہیں۔ اس شہر کی آبادی 7 لاکھ سے زائد ہے۔ طائف پہنچ کر گاڑی کے ڈرائیور نے ایک چھوٹی سی مسجد کے سامنے گاڑی روک دی۔ قدیم طرز کے پتھروں کو جوڑ کر یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ معلوم نہیں کہ کس دور کی تعمیر ہے، البتہ پوری عمارت جو بے شک مختصر ترین تھی لیکن ناتراشیدہ پتھروں اور چٹانوں سے بنائی ہوئی تھی۔ اس مسجد میں داخل ہوتے ہی داہنی طرف ایک اونچا سا پتھر رکھا تھا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب طائف کے بدبخت اوباشوں نے سنگباری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہولہان کر دیا تھا تو آپ اسی پتھر پہ تھک کر بیٹھ گئے تھے۔ جب مسجد کے اندرونی حصے میں داخل ہوئے تو داہنی طرف ایک سل رکھی تھی، اس کے متعلق بھی تقریباً یہی واقعہ سننے کو ملا۔ یہ سل قالینوں کے نیچے ڈھکی ہوئی تھی۔ لوگ قالین اٹھا اٹھا کر اس کی زیارت کر رہے تھے، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جس وقت ہم لوگ وہاں پہنچے تو اس پتھر سے خوشبو آ رہی تھی جس کو سب نے محسوس کیا۔ اس کے چند ہی دن بعد وہ مسجد حکومت کی طرف سے مقفل کر دی گئی اور وہاں آمد و رفت ممنوع ہو گئی۔ اس خوشبو کے بارے میں تو کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی، البتہ یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ یہ وہی علاقہ تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ مسجد عداس گئے۔ یہ مسجد کافی وسیع تھی، عمارت سادہ لیکن پختہ تھی، ساتھ ہی وہ باغات تھے جہاں آپ نے قیام کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف ظاہر پہاڑی علاقے کی سیر و سیاحت کے لیے نہیں تھا، بلکہ خالصتاً دعوت حق اور اعلاء کلمت اللہ کے پیش نظر آپ نے یہ سفر کیا تھا۔ نبوت کا بار گراں آپ کے کاندھوں پر 10 سال سے موجود تھا۔ اس درمیان آپ نے جاں محنت و مشقت کی، لیکن اہل مکہ کے مظالم مان نہ پڑے۔ اسی سال آپ کے مشفق چچا ابو طالب رخصت ہو جاتے ہیں۔ وفا شعار زوجہ حضرت خدیجہ بھی داغ مفارقت دے جاتی ہیں۔ اب تو دشمنان رسول اپنے مظالم میں آزاد ہو چکے تھے۔ آپ یکے بعد دیگرے غموں سے دوچار ہوتے رہتے ہیں، چنانچہ آپ اپنی دعوت کا میدان طائف کو منتخب کرتے ہیں اور اپنے جانثار زید بن حارثہ کے ساتھ یہ سفر شروع کر دیتے ہیں جو ایک عظیم انقلاب کی خاطر تھا۔ سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے جب آپ طائف پہنچے تو چند روز وہاں قیام کیا، اور جب اسلام کی طرف دعوت دی تو سرداران ٹھکرا دیتے ہیں اور سخت باتیں کہتے ہیں۔ مزید برآں محلے کے بدماشوں کو پیچھے لگا کر پتھروں کی بارش میں شہر سے نکال دیتے ہیں۔ حضرت زید اپنے اوپر پتھروں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین خون سے بھر گئے، زخموں کی شدت سے آپ چور ہیں۔
عتبہ کے باغ میں پہنچتے ہیں، وہاں ٹھہر گئے۔ یہ شخص اگرچہ کفر پر قائم تھا لیکن پھر بھی شریف الطبع اور نیک نفس تھا۔ اس نے کھانے کے لیے انگور دیے۔ ایک نصرانی غلام عداس وہ انگور لے کر پہنچا اور آپ کی شخصیت سے ایسا متاثر ہوا کہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ اہل طائف نے گزشتہ قوموں کی اپنے نبیوں کی تکذیب و تضلیل کی ساری مثالیں تازہ کر دی تھی۔ کیا تحمل عطا کیا تھا خدا نے اپنے محبوب کو۔ زخموں سے چور ہیں، خون بہہ رہا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ حاضری دیتا ہے اور اجازت مانگتا ہے کہ یا رسول اللہ اشارہ کریں اہل طائف کو پہاڑوں کے بیچ مسل دوں، لیکن خدا کا رسول انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ایمان لے آئیں۔ تاریخ انسانی ذات محمد کا ثانی نہیں رکھتی۔ وہ صرف اس لیے نہیں افضل البشر ہیں کہ وہ سب سے جلیل القدر نبی ہیں، بلکہ وہ ذات تو من حیث الانسان ہر انسان سے بہتر ہے۔ سب سے مکرم باپ فاطمۃ الزہرا کے باپ ہیں، سب سے لائق فرزند عبداللہ ابن عبد المطلب کے فرزند ہیں، سب سے اعلیٰ خاوند امہات المومنین کے خاوند ہیں، سب سے کامیاب استاذ ابو بکر عمر عثمان و علی اور تمام صحابہ کے استاذ ہیں، سب سے با اثر مصلح صحابہ کے مصلح ہیں، سب سے ہوشمند سپہ سالار بدر و احد خندق و حنین اور غزوات کے سپہ سالار ہیں، سب سے با کردار مربی صحابہ کے مربی ہیں، سب سے مقدس محترم مکرم افضل و اعلیٰ اشرف و اکرم اور درخشان و گوہر فشاں تخلیق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہے۔ خدا کی خلقتیں بے شمار، ان کی حرمت و عظمت بے حساب، لیکن خلقت محمدی سب سے جدا، سب سے اعلیٰ و ارفع اور اکمل و احسن ہے۔ خدائے بخشندہ نے حسنات اور ستودہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر انسان کے مقابلے زیادہ دی، چنانچہ انہی صفات میں سے ایک صفت کا ظہور ہوا اس وقت جب طائف کے حرمہ نصیبوں نے رشک کائنات اور امام انبیاء پر سنگ باری کی تھی، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا گو ہوئے۔ آسمان و زمین، عرش و فرش یہ تو کسی بد دعا کے منتظر تھے۔ طائف کے پہاڑ لرزہ برندام تھے کہ خدا کے محبوب کا یہ حشر جلال خداوندی کو کھلے عام دعوت دینا ہے، لیکن قربان جائیے اس نبی امی پر، اس کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ سننے کے لائق ہیں۔ آپ اپنے رب کے حضور یوں دعا گو ہوئے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں اپنی طاقت کی ناتوانی، اپنی قوت عمل کی کمی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں۔ مکمل دعا قدر طویل ہے، اہل ذوق اسے پڑھیں تو یقیناً ایمان و عقیدے کی تازگی و توانائی کا سامان ہوگی۔ مسجد عداس میں دو گانا ادا کر کے ہم لوگ جامع عبداللہ ابن عباس کی طرف آ گئے۔ یہ ایک وسیع و عریض مسجد تھی، تعمیری حسن و جمال بھی تھا اور نسبتی امتیاز بھی کہ حبر الامہ سیدنا عبداللہ ابن عباس وہیں آرام فرما ہیں۔ ان کی قبر مبارک کی زیارت تو نہیں ہوئی، لیکن یہ معلوم ہوا کہ مسجد کے ساتھ ہی مزار واقع ہے، اس سے متصل ہی ایک زبردست کتب خانہ مکتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تھا۔ یہاں کچھ دکانیں بھی لگی تھیں جہاں مختلف چیزیں بک رہی تھیں، متنوع کھجوریں، ہر قسم کے پھل اور تر و تازہ انجیر۔ یہاں سے کچھ پھل لے کر ہم لوگ گاڑی میں آ گئے، پھر واپس مکہ مکرمہ کے لیے چل دیے اور اسی راستے سے میقات پہ احرام باندھتے ہوئے ظہر تک مکہ مکرمہ میں اپنے ہوٹل پر آ گئے، پھر عمرے کے لیے حرم گئے اور رات میں واپسی کی۔ اگلے دن ناشتے کے بعد ہم اور عمیر ماموں صحن کعبہ میں داخل ہوئے۔ یہاں دیکھا کہ شدید دھوپ بھی معتمرین کے جذبے، تڑپ اور مسلسل عبادت میں ذرہ رکاوٹ نہ بن رہی تھی۔ سب کے احرام پسینے سے تر تھے، چہرے سرخ اور جسم تھک رہے تھے، لیکن بئی ہمہ انسانوں کا ہجوم مسلسل طواف و صلات میں مگن تھا۔ ہم لوگ وہاں ظہر تک طواف کرتے رہے، دل بھر کے زمزم پیا اور حتیم کے قریب ظہر کی نماز ادا کی۔ دن کے آثار ڈوبتے سورج کی روشنی میں چھپ رہے تھے، عصر بھی ہو چکی تھی۔ آفتاب کی روشنی حرم کے در و دیوار سے گلے مل کر رخصت ہو رہی تھی اور کچھ دیر میں مغرب کی اذان ہونے لگی۔ مغرب کی نماز سے پہلے کچھ حضرات نے، جو کہ مسلک و مشرب کے اعتبار سے حنبلی واقع ہوئے ہوں گے، 2 نفل ادا کی۔ مغرب کی نماز ہم لوگوں نے باب ملک فہد کی طرف پڑھی اور نماز کے بعد اسی طرف وسیع و عریض شاہراہ پر نکل گئے۔ یہاں تو دونوں جانب دکانوں اور بقالوں کا تا حد نگاہ پھیلا ایک تسلسل تھا۔ ہر قسم کی چیز اس بازار میں اعلیٰ اور بہترین معیار کی دستیاب تھی، اشیاء خرد و نوش ہوں یا لباس زیب و پوش، خواہ دل لبانے اور ذوق و شوق اکسانے پر نیرنگی صنعتیں ہوں، یکسر زینت بازار تھیں اور دکانوں میں عربی و عجمی تاجر مصروف کار تھے۔
بوقلمونی پھلوں کا تر و تازہ رس گرچہ کچھ مہنگا تھا لیکن انتہائی خوش ذائقہ اور لذیذ تھا۔ عشاء کے قریب ہم عمیر ماموں اور احمد بھائی واپس آئے اور جب امام نے تکبیر تحریمہ کے زمزموں سے سماعتوں میں رس گھولا تو سارے وجود میں مسرت و شادمانی دوڑ گئی۔ عقیدت و سعادت لہو کے ہمراہ رگوں میں گردش کرنے لگی کہ جس امام کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہ شیخ بندر بلیلہ تھے۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ نماز مکمل ہوئی تو ہم لوگ مسجد الحرام کے اس حصے میں کچھ دیر ٹہلے۔ یہ نئی عمارتیں تھیں جو حسن تعمیر، کمال صنعت اور جمال حرفت میں اپنی مثال آپ تھیں۔ رات ہو چکی تھی۔ مکہ مکرمہ تجلیاتی نور اور رحمت و برکت کی خوش منظریوں کے ہمراہ سینکڑوں مصنوعی روشنیوں اور دلکش و دلربا تعمیروں، فلک بوز بلڈنگوں، وسیع و مضبوط راستوں اور ان پر گشت کرتی لگژری گاڑیوں کے سبب محض اوپری اور سرسری نظر رکھنے والوں کے میلان و رجحان کے لیے بھی وافر سامان رکھتا تھا، لیکن اہل ایمان اور اہل نگاہ کے لیے یہ چیزیں تو ذیلی اور ضمنی ہیں۔ خدا کی قسم اگر وہ خطہ کسی بھی ظاہری آرائش سے مزین نہ ہو، کوئی بھی صنعت و حرفت کا شاہکار اس سرزمین پہ نہ ہو، دل لبھانے اور طبیعت کے جھکاؤ کی کوئی ادنا سی ادنا شے بھی وہاں نہ پائی جاتی ہو، تب بھی وہاں جانے والے یوں ہی عاشقانہ و مستانہ وار غول در غول جائیں گے اور وہاں کے پھیرے لگائیں گے اور حضرت ہاجرہ کی طرح دوڑیں گے، نبی، صحابہ اور اولیاء کی طرح عبادت و ریاضت میں منہمک رہیں گے کہ ہماری اصل یہی خطہ تو ہے، ایک ہی سب کا نبی، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، جاری۔